نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج بات کرتے ہیں جھوٹا کھانے اور پینے کے سلسلے میں۔ جھوٹا کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی نے ایک گلاس میں پانی پیا، ایک گھونٹ پانی پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، اور پینے کے بعد اس نے جو چھوڑ دیا، یا کسی آدمی نے کوئی پھل امرود وغیرہ منہ سے کاٹا اور کاٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا، جہاں اس کا منہ لگا ہے اس کو جھوٹا کہیں گے، لیکن عرف عام میں اس پورے امرود کو ہی جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے کسی برتن میں کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ایک لقمہ کھایا ہو یا زیادہ کھایا ہو اور اس نے برتن میں چھوڑ دیا، اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ وصور آدمین مطلقاً ولو جنوباً او کافراً طاہر الفم طاہر، یعنی انسان کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، چاہے وہ آدمی جنوبی یعنی حالت جنابت میں ہو، اس کو غسل کی حاجت ہو، یا وہ آدمی کافر بھی ہو۔ شرط یہ ہے کہ اگر اس کا منہ پاک ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ منہ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے کوئی ناپاک چیز شراب وغیرہ نہ پی ہو، اس وقت تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی کا جھوٹا کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلے میں کسی شخص کا جھوٹا کھانے پینے میں اگر آپ کو طبعاً کراہت محسوس ہوتی ہو تو آپ نہ کھائیں نہ پئیں، شرعاً اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ البتہ آدمی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، بس شرط ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہ ہو، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور جھوٹا کھانے پینے کا تعلق دراصل محبت سے ہے، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو اس کا جھوٹا کھانے میں اس کو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی برتن میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے، اور جس جگہ میں نے منہ لگا کر کے پانی پیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کھانا کھاتے ہوئے ہڈی چوس کر رکھ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کر کے اپنے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوستے تھے۔ تو یہ محبت کی بات ہے، اور جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا جھوٹا کھانے پینے میں اس کو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، اور جس کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو وہ بھی عقیدت کی وجہ سے بھی تبرکاً ان کا جھوٹا کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رات کا کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ کا بچا ہوا کھانا آتا تو اسی مقام سے میں اور میری بیوی کھاتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑا ہوتا، یعنی جہاں سے جدھر سے آپ نے کھایا ہوتا ادھر سے ہی ہم بھی اس میں سے کھانا کھایا کرتے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ تواضع میں سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا کھائے اور پیے۔ ان تین روایتوں کے علاوہ اور جو بہت ساری روایات آتی ہیں جھوٹے کھانے کے سلسلے میں، وہ اکثر سند کے اعتبار سے ناقابل قبول اور کمزور روایات ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے سور المومن شفاء، کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ اس طرح کی جو روایتیں ہیں یہ سب روایات اکثر ناقابل اعتبار ہیں۔ احادیث میں جھوٹا کھانے کے سلسلے میں صرف یہی روایات ہیں جو نقل کی گئی۔ تو اب حکم یہ ہے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے بشرطے کہ اس کا منہ پاک ہو، کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہ ہوئی ہو۔ کسی کا دل اگر گوارا کرتا ہو جھوٹا کھانے پینے کے لیے تو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور اگر کسی کا دل گوارا نہ کرتا ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ تو یہ جھوٹے کے سلسلے میں بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔